اقبال بڑا پدشیخ ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دراصل ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے۔ جس قدر اعمال میں پختگی ہوتی ہے، اس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر انسان کا عمل ہی تبلیغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے، اتنی زبانی تبلیغ مؤثر نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں پورا ملک 2 صحابہ کے دکان بنا لینے سے مسلمان ہو گیا۔ وہ کیسے؟ 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انڈونیشیا میں گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکان بنا لی۔ وہ دن میں 5 مرتبہ دکان بند بھی کرتے اور جمعے کے دن چھٹی بھی کرتے۔ جب وہ دکان سے چلے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے اور قطاریں بھی لگی رہتی۔ لوگ کہتے، ہم نے یہاں معاملات کی صفائی دیکھی ہے، لہٰذا ہم تو سودا انہی سے لیں گے۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا، بھئی کیا بات ہے، آپ درمیان میں دکان بند بھی کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی آپ سے سودا لینا پسند کرتے ہیں، آپ کو دکانداری کے یہ اصول کس نے بتائے ہیں؟ لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تجارت کے یہ اصول بتائے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، ہم بھی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ان 2 صحابہ کرام کی برکت سے پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! غور کیجئے، آج کل تو لوگ تقریروں اور خطبوں سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دکانداری سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے قول اور فعل میں مطابقت۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دنا نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اس کے محل میں 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ بہلول دانا رحمہ اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا فرما دیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، 1 دینار۔ ہارون رشید سمجھا یہ ایک دیوانے کی بات ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے گھر بنا رہے؟ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا، 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا
تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں دیکھی، مرغزاریں اور پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا، میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں۔ چنانچہ پھر شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کے مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔